بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جو پوری زندگی میں ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے وہ بھی مثال ہے، اس کا کوئی بدل نہیں اور اس کا کوئی مقابل بھی نہیں۔ آئیے قرآن کی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ کی 5 آیتوں میں، اس میں ایک بات ہے، ایک لفظ ہے صبر، صابرین، صبر کرنے والے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جان کے ضیاع میں، پھلوں کے نقصان میں، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں ہم آزمائیں گے۔ اگر ہم یہاں پر رک کر کے دنیا کے دیگر اقوام مسلمانوں کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے حالات زندگی پر غور کریں تو جو شخص بھی اس دنیا میں ہے، آدم کی جو بھی اولاد ہے اس دنیا میں، تو وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی نہیں۔ دنیا میں جو بھی ہے مصیبت تو آئے گی ہی آئے گی، لیکن اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ غور کیجئے، مسلمانوں کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ صابرین جو لوگ ہیں یعنی مسلمان، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اذا اصابتہم مصیبت، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو ان کی زبان پر ہوتا ہے انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس آیت میں 3 بہت ہی اہم بنیادی چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں قرآن کریم یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیٹھاتا ہے کہ ہم عبد محض ہیں اور تمام تر اسی کی ملکیت ہیں، خود ہم اور ہماری ساری چیزیں، یعنی کوئی چیز دنیا میں ہماری نہیں ہے، نہ ہم، نہ ہماری بیوی، نہ ہمارے بچے، نہ ہماری جائیداد، عارضی طور پر جو کچھ بھی ہے ہماری ملکیت میں یہ ہماری ہے ہی نہیں، اصل میں یہ ساری چیزیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت میں ہمیں اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے دماغ میں نہیں دل کے اندر نقش کر لو۔ اور دوسری بات جو بڑی عظیم الشان ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا رنج و غم ہو، کوئی بھی صدمہ ہو، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں اور فانی ہیں، یہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے کہ زندگی ہی فانی ہے، تو زندگی پر جتنی بھی چیزیں پیش آنے والی ہیں یہ ساری چیزیں فانی ہی فانی ہوگی، تو رنج و غم، مصیبت، الم، یہ ساری چیزیں فانی ہیں، یہ ہمارے ذہن میں بٹھلایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم پہنچیں گے تو وہاں سارے حساب و کتاب بے باک کر دیے جائیں گے، یہ چیز ہمارے ذہن میں بٹھائی جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا اس میں یہ غور کر لیں کہ جو مقام صبر ہے، یہ صبر کیا چیز ہے؟ تو علماء نے اس کی جو تشریح کی ہے تو کہتے ہیں کہ صبر اصل میں نفس کی ایک کیفیت ہے، نفس کی کیفیت ہے، اور اس کے جو درجات انہوں نے بیان کیے ہیں، امکانی درجات، وہ بیان کہ 4 ہیں۔ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، تو اس کا مفہوم دل کے اندر نقش ہو اور وقتاً فوقتاً اس منقش علی القلب کی تائید اور اس کی توثیق کے لیے زبان سے بھی ہمارے زبان پر بھی یہ الفاظ جاری ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کلمات کے بارے میں جب ہم جائزہ لیں گے آپ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا، تو آپ یہ پائیں گے کہ معمولی سے معمولی اگر ان کو اذیت پہنچتی تھی، زبان پیر میں اگر پھانس بھی، کانٹا بھی چبھتا تھا، تو ان کی زبان پر یہی ہوتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ جو چراغ ہمارے گھر میں، صحابہ اور اللہ کے رسول کے گھر میں چراغ جلتا ہوتا تھا، اور تیز و تند ہوا کی وجہ سے اگر وہ چراغ بجھ جائے تو بھی ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب یہ ہے کہ قولاً اور عملاً ہمیں وقت اس کا اظہار کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام کے ذریعے سے گویا رہتی دنیا اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دیا کہ یہ تمہارے ورد زبان رہنا چاہیے، کوئی بھی مصیبت پہنچے، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، تو یاد رکھو یہ ساری چیزیں فانی ہیں، تم خود فانی ہو، تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور وہیں جانا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو گویا صبر کا جو ہے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم دل کے اوپر نقش ہو اور زبان سے تائید کے لیے بھی اس کا اظہار ہوتا رہے، اور اوسط درجہ اور دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ معنی خیال کر لے، معنی خیال میں رہے، دل میں رہے، اور زبان سے ادا نہ کرے،
یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نہ بولے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اوسط درجہ، درمیانی درجہ ہے۔ اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ دل میں استحضار نہ ہو، یعنی اس الفاظ کے، ان کلمات کے معنی دل میں نہ ہو مگر زبان سے دہرا دے۔ کسی کی میت ہو، کوئی انتقال کر جائے عزیز و اقارب میں سے کوئی، تو اس کی زبان سے یہ کلمات دوہرا جاری ہو جائے ان کی زبان پر، گرچہ اس کے دل میں اس کا مفہوم کا استحضار نہ ہو۔ اور چوتھا اور آخری اس کا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتقاد سے بھی خالی ہو، یعنی دل میں بالکل اعتقاد نہ ہو، اس کا عقیدہ نہ ہو، اور محض زبان سے دہرائے، دل میں بالکل اس کا عقیدہ نہ ہو کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، تو اس کا نام ہے منافقت۔ اس کا نام ہے منافقت، اور یہ سب سے مبغوث اور سب سے گویا ہلاکت خیز درجہ ہے۔ بزرگوں، ایک اور نوعیت سے اگر اس عقیدے اور اس پر آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ کس قدر عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ اور واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ان کلمات پر آپ غور کریں گے تو معمولی سے معمولی دماغ رکھنے والا بھی انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ قول تو قول ربانی ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور ہمارے خالق و مالک، اس کائنات کے خالق و مالک کے علاوہ کسی کی طرف سے ایسی بات آ ہی نہیں سکتی ہے بندوں کے لیے تعلیماً۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میں ساری مصیبتوں اور تکلیف کی جو ابتدا ہوتی ہے، یا جو خیال اس کے پیچھے جو تصور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ملکیت کی چیزوں کو، اپنی جان کو اپنا سمجھ لیتا ہے، اپنی جائیداد کو اپنا سمجھ لیتا ہے، اپنی چیز، اپنے پاس جو چیزیں ہیں اس کو اپنا سمجھ لیتا ہے۔ جیسے وہ یہ اپنا سمجھتا ہے تو اس کی مفارقت سے، اس کے ضیاع سے، اس میں نقص آنے سے، اس پر مصیبت نازل ہونے سے اسے قلبی اذیت پہنچتی ہے۔ کتنا بہترین تعلیم ہے اسلام کا کہ اس کی جڑ ہی کو اسلام کاٹتا ہے کہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ذرا سا غور کیجیے، جس بندے کے دل و دماغ پر یہ بات چھائی ہو کہ جو میرے پاس ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور کا ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، تو اس کے ضائع ہو جانے پر اس کے دل پر رتی برابر بھی افسوس کا اثر نہیں ہوگا، اس افسوس نہیں ہوگا، اسے دلی تکلیف نہیں ہوگی۔ قربان جائیے کلام الہی پر، اللہ تعالیٰ پر۔ کیسی تعلیم دیتا ہمیں، جس میں اطمینان اعلیٰ درجے کا ہو، سکون اعلیٰ درجے کا ہو، اور جب اطمینان و سکون اعلیٰ درجے کا ہو تو صبر کی وہ کیفیت حاصل ہوگی، صبر کی وہ کیفیت حاصل ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے اس کا کیا کہنا، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ اور دوسری بات، دنیاوی فائدہ اس کا یہ ہے کہ بہت سارے جرم اور گناہوں سے ہمیں یہ تصور بچا دیتا ہے۔ نہ کسی پولیس کی ضرورت ہے، نہ کسی محافظ کی ضرورت ہے، نہ کسی نگراں کی ضرورت ہے۔ جب وہ الیہ راجعون کا تصور ہمارے دل و دماغ پر مستولی ہو جائے اور غالب ہو جائے کہ ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور جب اس کے طرف پلٹ کر جائیں گے تو اس نے یہ کہا ہے یعلم السر واخفا، وہ پوشیدہ سے پوشیدہ معاملات سے کا علم رکھتا ہے، اور مخفی سے مخفی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے، اور دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے کہ جو کچھ تم کرو گے اس کا جزا اور اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ جب یہ دونوں خیال ہمارے دل اور ہمارے دماغ پر مستولی ہو جائے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، اپنے دل میں یہ خیال کو منعکس کرنے میں اور دماغ پر مستولی کرنے میں، تو یقین جانیے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جگہ، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، آپ غور کیجئے باطل میں کس سے وہ کس کا غم کرے گا، کس سے ڈرے گا، باطل کی کون سی وہ طاقت بچ جائے گی جس سے وہ خوف کھائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مجاہدہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس طرح کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل پر آئیے، یوٹیوب چینل پر محمد خورشید قاسمی، اس کو دیکھیے، خود بھی سنیے، وقت فارغ کیجیے، سنیے، ممکن ہے کوئی بات اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اتار دے اور اس کا فائدہ آپ کو ہو جائے۔ اور اس کو شیئر بھی کیجیے، دوسروں تک پہنچائے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور بھی ضرور اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ مشورہ بھی دیجیے، ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے مشورے کو پیش نظر رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔